حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور فرعون نے پھر ان سے کہا کہ ان ھذا لساحر علیم، یہ تو جادوگر ہے اور جاننے والا جادوگر، بہت اچھا جادو آتا ہے اس کو. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، اے موسیٰ ہم بھی ایسا ہی جادو لے کر آئیں گے اور ہم اس سے مقابلہ کریں گے جادو میں. دیکھو اللہ تعالیٰ کی ایک عادت کیا ہے کہ اللہ رب العزت جس پیغمبر کو جس قوم میں بھیجتے ہیں نا اسے معجزے اسی حساب سے دیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اس چیز کی حقیقت کو سمجھتے ہیں. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل سائنس نے کافی ترقی کی تھی، جس کو حکمت کہا جاتا ہے. حکیم بہت مشہور تھے، بڑے بڑے حکیم جو ہے نا اسی دور کے گزرے ہیں جن کے نام آج لیے جاتے ہیں کتابوں میں. تو حکیموں نے بڑی بڑی دوائیں ایجاد کر لی تھیں جڑی بوٹیوں پہ تحقیق کر کے. تو حکیم لوگ یہ مانتے تھے کہ ہم نے اتنی ترقی کی ہے مگر کوڑ کی بیماری کا اب تک علاج دریافت نہیں ہو سکا. اس زمانے کے، اب تو ہو گیا ہوگا لیکن اس زمانے میں کوڑ کی بیماری کا علاج دریافت نہیں ہوا تھا. اسی طرح جو نابینا ہو جائے اس کی شفا کے لیے بھی دوائیں تھیں، لیکن جو پیدائشی نابینا ہو اس کے وہ مانتے تھے کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے. نظر چلی گئی بعد میں اس میں تو کچھ علاج کر دیتے تھے کچھ نہیں کرتے تھے، لیکن جو پیدائشی نابینا ہے تو اس وقت کے تمام حکیموں کا طبیبوں کا اتفاق تھا کہ پیدائشی نابینا کی بینائی واپس نہیں لا سکتا. جس کو برس کی بیماری ہو، سفید داغ جو جسم پہ لگ جاتے ہیں نا، چت کبرا بن جاتا ہے انسان، تو اس زمانے میں حکیموں کا اتفاق تھا کہ یہ بھی اسباب کی دنیا میں اس کا علاج ممکن، بولو بھائی، نہیں. اسی طرح جو اور اس طرح کی بہت ساری بیماریاں تھیں، اور اس پر سب کا اتفاق تھا کہ جب تک انسان مریض ہو اسے شفا تو دی جا سکتی ہے، روح نکل گئی تو مردے کو زندہ، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ کسی طبیب اور حکیم کے بس میں نہیں ہے. اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مرے ہوئے میں جان ڈالنا، یعنی مرے ہوئے کو زندہ کرنا چاہے انسان، اسی طرح پرندہ مرا ہوا نہیں بلکہ اس کا پتلا بنا کے اس میں اس کو پرندہ بنا کے اڑا دینا، یہ بھی کسی کے بس میں نہیں. اور بغیر باپ کے پیدا ہو جانا یہ بھی کسی کے بس میں نہیں ہے. یعنی اس زمانے میں میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی تھی کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے ان معجزوں نے یہ بتا دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کیونکہ اسباب کی دنیا میں یہ کام ممکن نہیں ہے تو یہ میرے ہاتھ میں اللہ کر رہا ہے. اگر میں غلط ہوتا تو اللہ میرے ہاتھ میں ایسی چیزوں کو ظاہر کیوں کرتا؟ اگر حضرت عیسیٰ کسی اور قوم میں آتے نا پھر وہ کیا کرتے، کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگاتے اس کو شفا ہو جاتی. لوگ کہتے بھائی یہ کوئی حکیم ہے، اس نے چپکے سے کوئی ایسا چورن کھلایا ہے جس کی وجہ سے یہ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ وہ حکمت کے علم کو جاننے والے نہیں تھے نا. بھائی جس چیز کا علم آپ کے پاس نہیں ہے اس میں آپ کو بیوقوف بنانا آسان ہے. تو یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ کچھ ایسی چیز کھلا رہے ہیں چپکے سے، یا مردے کو زندہ کر دینا، تو وہ کہہ سکتے تھے بھئی ممکن ہے کوئی ایسی دوا انہوں نے ایجاد کر لی ہو جنگل میں جڑی بوٹیوں پہ تحقیق کر کے کہ وہ چپکے سے کھلاتے ہوں اور وہ بعد میں آ کے ٹھیک ہو جاتا ہوں. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو یہ معجزے دیے یہ بتانے کے لیے کہ وہ قوم جانتی تھی کہ یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، اور اس چیز کا میڈیکل سائنس سے کوئی تعلق، بولو بھائی، نہیں ہے. میڈیکل سائنس یہاں کے فیل ہو جاتی ہے، اس لیے بہت سارے معجزے دیے. ابریہ الاکمہ والابرص واحیی الموتى، مردے کو کہتے نا قم باذن اللہ، مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا کیسا. اور پرندے کا پتلا بناتے عیسیٰ علیہ السلام، اس میں پھونک مارتے وہ پھڑپھڑا کے اڑ جاتا پرندہ بن. تو یہ اللہ نے معجزے دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا نا یہ بہت خوب اچھی طرح سمجھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا. کرتب جیسے ہوتا ہے نا، آج کل آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، رومال سے کیا نکال دیتے ہیں، کبوتر. یہ جادو ہے، رومال سے کبوتر نکال لیا. وہ ہمارے اسکول میں ایک صاحب آئے، انہوں نے شو دکھایا کہ جگ میں انہوں نے دودھ ڈالا، پھر جگ کو الٹا کر دیا تو کچھ بھی نہیں اندر. ہم حیران کہ یار یہ دودھ گیا کہاں پہ. یہ شعبدے ہوتے ہیں. اسی طرح ایک لڑکے کو کھڑا کیا، ایک بال تھی وہ پتہ نہیں کیا کہا کدھر غائب ہو گئی، تو ایک لڑکے کو کھڑا کر کے نا اس کے ہاتھ کو ہیڈ پمپ کی طرح چلایا تو اس کے منہ سے بال نکل گئی.
تو یہ فن جو ہے نا یہ بڑا عجیب ٹیکنیکل فن ہے. نظر کا کیا ہوتا ہے اس میں؟ دھوکا ہوتا ہے. تو یہ فن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں عروج پر تھا, بہت ترقی کی تھی اس فن نے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی سے ملتا جلتا معجزہ دے کے بھیجا. وہ لوگ لاٹھی سے سانپ بھی بناتے تھے, رسیاں پھینکتے تھے سانپ بن جاتی تھی, اس قسم کے شعبدے دکھاتے تھے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو کیا کیا, یہ والا معجزہ دے کے بھیجا. اگر وہ لوگ جادو کے علم سے واقف نہ ہوتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے یہ کیا ہے, جادو ہے. لیکن جو جادو کو جانتے ہیں وہ فوراً پہچان جائیں گے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ نظر کا دھوکا ہے, اور موسیٰ جو کر رہا ہے وہ حقیقت میں لاٹھی کیا بن رہی ہے, سانپ بن رہی ہے. یہ بس میں نہیں ہے بھائی, یہ بس میں نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ کی نبوت پورے مصر شہر میں ثابت ہو جائے. تو یہ پورا مرحلہ جو ہے نا فرعون کے سامنے, یہ پورا پروسیس سے گزارا گیا اس پورے عمل کو. معجزہ بھی وہی والا دیا گیا جو جادوگر دکھانا چاہتے تھے. تو اب پتہ چل گیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو پہلی دفعہ لاٹھی کیوں پھینکوائی اور سانپ کیوں بنایا, اسے مانوس کرنے کے لیے کہ یہ لاٹھی بار بار سانپ بنے گی, صحیح ہے نا, اور اسی سے آپ کی نبوت کا سکہ جمے گا, اسی سے آپ کی نبوت ثابت ہوگی. تو کوئی اور قوم ہوتی نا وہ کہتی بھائی ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, یہ بھی جیسے لوگ رومال سے کبوتر بنا دیتے ہیں تو انہوں نے لاٹھی سے سانپ بنا دیا تو کیا ہے. تبھی فرعون نے پہلے ہی دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے, تو دن رات دیکھتے رہتے ہیں, کوئی رومال سے کبوتر بناتا ہے, کوئی پتہ نہیں کیا کرتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے, تو انہوں نے لاٹھی سے کیا بنا دیا, سانپ. تو اب موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ, موسیٰ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرے محل میں جو تو بات کر رہا ہے نا, یہ تم نے یہ دکھایا, ہم بھی ایک ایسا جادو لے کر آئیں گے. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. اب تو بتا کہ مقابلہ تم نے کس دن کرنا ہے, مقابلے کی ڈیٹ آپ دو. فرعون کو اطمینان تھا نا کہ میں مقابلہ, میرے پاس تو ہزاروں جادوگر ہیں, میں بادشاہ ہوں, تو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں. لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی ایسی جگہ بتائیں گے جہاں 2-3 آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو, تاکہ اگر مقابلہ ہار جائے تو لوگوں کے سامنے معاذ اللہ ذلت نہ ہو. جو آدمی جس کو اپنے حق پر ہونے پہ تردد ہوتا ہے وہ کبھی بھی کھلے عام مناظرہ کہتا ہے بھائی مناظرہ ہوگا پائپ کے نالے میں بیٹھ کے, میرے اور آپ کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی موجود بولو بھائی نہیں. تو فرعون نے کیا کیا, فرعون نے کہا کہ اب آپ بتاؤ. حضرت موسیٰ کو موقع مل گیا, فرمایا موعدکم یوم الزینہ, جو عید کا دن ہے نا, عید کا دن جس میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں, اس دن مقابلہ ہوگا کھلے عام. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى, اور صبح کا وقت ہوگا جب لوگ سارے میدان میں, دیکھو فرعونی بھی صبح کو عید مناتے تھے. آج مسلمان عید پڑھ کے کیا کرتا ہے, 4 بجے اٹھ رہے ہوتے ہیں عید منانے کے لیے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. مسلمانوں کی عیدیں صبح ہوتی ہیں, شام کو نہیں ہوتی. رات کو سو جائے گا, صبح اٹھ کر تاکہ اچھے بچوں کی. تو موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ فتولی فرعون, فرعون نے مجلس ختم, فجمع کیدہ, اور پورا زور لگا دیا. جو تدبیریں تھی نا اس کی, جو بھی حکومتی وسائل اور ذرائع ہوتے ہیں وہ سارے اس نے, بولو نا یار, جمع کر دیا. کتنے وسائل ہوں گے حکومت کے پاس, تو بہت وسائل. علماء کہتے ہیں ہزاروں, بعض نے کہا 50,000 جادوگر, واللہ اعلم, ہزاروں جادوگروں کو اس نے کیا کر لیا, جمع کر لیا. اور فرعون نے حضرت موسیٰ سے یہ بھی کہا لا نخلفہ نحن ولا انتا, دیکھو وقت پہ وعدہ خلافی نہ ہم نے کرنی ہے اور نہ. میرا بھی ایک دفعہ مناظرہ ہوا تھا 3 طلاق کے مسئلے پہ, بالکل یہی ہمارا اسٹائل تھا, لیکن وہ محترم تشریف نہیں لائے. وہ یہ پھر آئے بھی تو کہنے لگے ہم آپس میں بیٹھ کے کریں گے. میں نے کہا آپس میں بات مناسب نہیں. تو میں نے یہاں سے اخذ کیا تھا. خیر, تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ پہنچ گئے حضرت ہارون کو لے کے. ادھر 2 آدمی ہیں, حضرت موسیٰ اور ہارون, اور ادھر ہزاروں جادو. اور فرعون اس خوش فہمی میں کہ ابھی یہ دونوں کیا کریں گے, ان ہزاروں جادوگروں سے مقابلہ ہار جائیں گے. قرآن کے الفاظ دیکھیں, موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان جادوگروں کو تبلیغ کی, ہزاروں کھڑے ہوئے ہیں نا,
اور لوگ پورا مصر جمع ہوا ہے تماشائی بن کے. اللہ جب اپنے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کی پرچار کا اس طریقے سے انتظام کرتے ہیں.